السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ماڈرن پیریڈ پہ امریکن لٹریچر میں، یا امریکن ماڈرنزم جو ہے، جو 1914 سے سٹارٹ تھا 1939 یا 45 تک، سیکنڈ ورلڈ وار کے اینڈ تک۔ تو شروع کرتے ہیں۔ امریکن ماڈرنزم کے اگر ہسٹوریکل کنٹیکسٹ پہ جائیں تو یہ 20 سینچری کے سٹارٹ میں کچھ ہی سالوں بعد میں، مطلب فرسٹ اور سیکنڈ ڈیکیڈز میں ہی یہ سٹارٹ ہوا تھا، اور تقریباً یہ پوری دنیا میں، پورے گلوب میں ماڈرنزم جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا، یورپ کی اگر بات کریں۔ اور یہ جو نئی دنیا تھی یہ شیپ لے رہی تھی، مطلب سوسائٹیز چینج ہو رہی تھی، لوگ چینج ہو رہے تھے، سوچنا چینج ہو گیا تھا، اور کلچرز وغیرہ میں چینجز آنے لگے تھے، کیونکہ سٹی پاپولیشن بڑھ گئی تھی، انڈسٹریلائزیشن بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اور گلوبل کنفلکٹس جو تھے، وہ مسئلے وغیرہ، لڑائیاں وغیرہ، یہ چیزیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، فیئرز ایک دوسرے میں سٹارٹ ہونے لگے تھے۔ ماڈرنزم جو ہے یہ ایک آرٹسٹک موومنٹ ہے جو کہ لینڈسکیپ میں چینجز یا زندگی میں چینجز کی وجہ سے اس وقت واقعہ ہو جاتی ہے۔ اور ماڈرنزم جو ہے یہ بہت زیادہ یورپ میں پہلے گرو ہو گئی تھی، بڑھ گئی تھی، پیدا ہو گئی تھی 20 سینچری کے بہت سٹارٹ میں، 1900 کے بالکل سٹارٹ میں، جو یو کے، جرمنی اور فرانس وغیرہ کی جب ہم بات کریں، اور کچھ ہی سالوں بعد میں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں، یو ایس میں بھی بڑھنے لگی۔ اور یہ ڈومیسٹک شفٹ جو ہو گئے تھے، مطلب چھوٹی چھوٹی جو گاؤں میں، ملک کے اندر جو چینجز آ گئی تھی، اور اس میں یہ جو آئیڈیاز بڑھ گئے تھے، اس کی وجہ سے ماڈرنزم آ گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل سکیل پہ بھی، جس طرح ورلڈ وار 1 ہوا تھا، ان طرح کی چیزوں کی وجہ سے بھی ماڈرنزم جو ہے دنیا میں سٹارٹ لے چکا تھا۔ اصل میں یو ایس بہت زیادہ سٹیبل تھا، اس کا سٹرکچر جو ہے بہت زیادہ سٹیبل تھا، لوگ بہت خوش تھے، اور مضبوط قوم تھی، اور پیٹریوٹزم بہت زیادہ تھا۔ لیکن یہ چیزیں پھر کمزور ہونے لگی ورلڈ وار فرسٹ کے بعد، اور لوگوں کا جو لکھنا تھا اس وقت وہ بھی چینج ہو گیا۔ جو ترقی تھی، پراسپیرٹی، خوشی وغیرہ، فیئر تھا، وار جو شروع تھی، ڈیتھ وغیرہ، پیسہ، میٹیریلزم، سائیکالوجی اور ڈسیلوژنمنٹ، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ماڈرن لٹریری موومنٹ میں کنٹریبیوٹ کر چکی ہے امریکہ میں، کیونکہ لوگوں نے جو آرام و سکون کی زندگی تھی وہ اس میں ان ایز میں آ گئے، بے آرامی اور بے سکونی میں آ گئے، اور ان لوگوں نے سوچا اور فیل کیا کہ یہ جو پرانے سوچنے اور زندگی گزارنے کے طریقے تھے وہ زیادہ ریلیونٹ اب نہیں ہے، چیزیں چینج ہو گئی تھی۔ جس طرح ہم ایشیا میں دیکھیں تو کچھ ہی 10-15 سالوں میں یا 20 سالوں میں، 2000 کے بعد 21 سینچری میں ہمارے حالات اور سوچنے کے طریقے اور زندگی گزارنے کے طریقے بہت زیادہ چینج ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے اگر دیکھیں تو لوگ بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں، سوسائٹیز، کلچرز، نارمز اور کسٹمز کو چھوڑنا چاہتے ہیں، سائڈ پہ رکھ کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں 100 سال، 120 سال پہلے یورپ میں ہوئی تھی، پھر امریکہ میں سٹارٹ ہو گئی۔ ہسٹری کی وجہ سے ماڈرنزم میں، امریکن ماڈرنزم یا پھر لٹریچر میں بہت زیادہ چینجز آ گئی، ایمرجنس آ گیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈسٹریلائزیشن شروع ہو گئی تھی، کارخانے وغیرہ، فیکٹریز وغیرہ سٹارٹ ہو گئی تھی، اور سٹیز جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئے۔ دیہاتوں میں یا گاؤں میں لوگ رہنے سے زیادہ پھر بور ہونے لگے، اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ سڈنلی، اچانک سے بہت زیادہ پاور میں آ گئی، اور سب کچھ اس نے چینج کر دیا۔ ایک لڑائی سی شروع ہو گئی تھی ٹیکنالوجی کی، اور ایک ملک دوسرے کو نیچا دکھانے یا کمزور کرنے میں لگا ہوا تھا، اور سائنس میں سب کچھ، ہر کوئی کام کر رہا تھا۔ ریئلزم پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، ریئلزم جو ہے لٹریچر میں وہ بھی سٹارٹ تھا، ورکنگ کلاس کے، جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں یا پور کلاس کے لوگ ہیں، اس کے بارے میں رائٹرز نے لکھنا شروع کیا تھا ریئلزم میں، یا نیچرلزم وغیرہ میں بھی یہ ساری چیزیں ڈسکس ہونے لگی تھی۔ اور تو جو لٹریچر تھا وہ پہلے سے ہی چینج اس میں بگین ہو گیا تھا، شروع ہو گیا تھا۔ ورلڈ وار فرسٹ کے بعد جو 1914 میں ہوئی تھی، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چینج تھا، جس نے لوگوں کی ذہنوں کو چینج کیا، وہ ایشیا میں ہو، عرب کنٹریز وغیرہ میں ہو، ادھر ہو، یا کسی بھی اور کانٹیننٹ میں ہو، امریکہ میں ہو یا یورپ میں ہو۔ اور یو ایس جو ہے اس کی انوالومنٹ اس میں صرف 1 سال تک تھی، لیکن یو ایس نے اس سے بہت زیادہ پیسے کمائے، کیونکہ وہ پیسوں کے لیے ایک دوسرے کی ہیلپ کرتا تھا، اور الائڈ فورسز کو یا پاورز کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا، اور اپنے کچھ 40 لاکھ سے زیادہ لوگ انہوں نے لڑائی کے لیے تیار کیے تھے۔ اور یہی مسئلہ تھا کہ پھر لوگوں کو اس چیز سے نفرت بھی ہو گئی۔ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایک نیا وار شروع کر چکا تھا، لوگ ایک دوسرے کے خلاف اسلحے بنا رہے تھے، سائنس میں کام کر رہے تھے، گاڑیاں وغیرہ، جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، جتنا بھی سائنس ہے، وہ لوگ اس چیز پہ فخر کرنے لگے تھے، اور کائنڈ آف لڑائی اور لڑنے لگے تھے ان چیزوں سے، کہ میں مقابلہ کس کا کروں گا، یا میرا مقابلہ کوئی نہیں کرنا چاہیے کہ کرے۔
اس کے علاوہ جو نیا جنریشن تھا وہ وار کو دیکھ کے اس سے بہت نفرت پیدا ہوئی تھی، ڈر گئے تھے، جو ینگر جنریشن تھا. اور پھر وہ لوگ جو محبت تھی امریکہ سے یا کنٹری سے، وہ چیز کم ہونے لگی. اس کی جو کنٹینٹنس تھی، جو وہ کنٹینٹ رہے تھے اپنے ملک کے ساتھ، یا جو وہ سیف فیل کر رہے تھے، محفوظ، وہ ساری چیزیں وہ لوسٹ کر گئے، ان کے ذہنوں سے چلے گئے. تو اس لیے یہ جو جنریشن تھا اس کو لاسٹ جنریشن کہا جاتا ہے، جو کہ چینج ہوا تھا 1914 سے 1945 تک. ماڈرن پیریڈ کے جو کریکٹرسٹکس ہے یا تھیمز ہے وہ بھی دوسرے ایجز سے یا پیریڈ سے بہت زیادہ چینج ہے. اس کا جو سب سے پہلا کریکٹرسٹک ہے وہ کلچرل فریگمنٹیشن ہے، جو کہ ڈسٹرکشن کے تھیمز وغیرہ سے ریلیٹ کرتا ہے. اس کے جو پلاٹ، کریکٹرز، تھیم، امیجز یا نیریٹو فارم ہے وہ بریک ڈاؤن ہو چکا ہے، وہ ٹوٹ چکا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ ویسٹ لینڈ کو دیکھیں جو ٹی ایس ایلیٹ نے لکھی ہے، وہ ماڈرن ویسٹ لینڈ کو یا سٹیز وغیرہ ان کے بارے میں بات کرتا ہے، لوگوں کی ذہنی سائیکالوجی کے بارے میں بات کرتا ہے. تو اس کے جو سٹینزاز ہے وہ بھی بروکن ڈاؤن ہے، اس کے جو سینٹینسز ہے، لائنز وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں کلچرل ڈیبرس وغیرہ، ٹوٹ پن کو یا ان چیزوں کو شو کرتا ہے. دوسرا جو کریکٹرسٹک ہے وہ سائیکلز آف لائف ہے. اور سائیکلز آف لائف کا مطلب یہ ہے کہ اس ایج میں چیزیں پیر سے پیدا ہونے لگی تھی یا ریجینوویشن اس میں ہوا تھا، مطلب نیو انرجیز وغیرہ کا پروسیس اس میں شروع ہوا تھا، نئی چیزیں پیدا ہونے لگے تھے تباہی میں. وہ چیزیں جو تباہی میں کام کرتے ہو وہ چیزیں اس میں پیدا ہوئے تھے. اور یہ جو ماڈرنسٹ لٹریچر ہے یہ سیلیبریٹ کرتا ہے ڈسٹرکشن وغیرہ کو، جو اینڈ لیس ڈسٹرکشن ہو، جو ختم نہ ہونے والا ہو، یا پھر نیو فارمز کو اور کریشنز کو یہ رائز دیتا ہے، اس کو ترقی دیتا ہے. تھرڈ جو اس کا کریکٹرسٹک ہے وہ لاس ان ایگزائل ہے. اور یہ جو ہے کنونشنل ٹروتس کو یا فگرز وغیرہ، پاور وغیرہ، ان چیزوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ ریلیجن سے بہت دور جاتے ہیں، اور اس میں آئسولیشن اور لاس کے تھیمز وغیرہ بھی شامل ہیں. چوتھا جو کریکٹرسٹک ہے وہ نیریٹو اتھارٹی ہے. نیریٹو اتھارٹی کا مطلب ہے کہ جو رائٹر جس لحاظ سے کہانی سنانا چاہے وہ سنا سکتا ہے، اور بہت کم ایسے اچھے ریڈرز ہوں گے جو ان کے نریشن کو سمجھ جائیں گے، کیونکہ پرسنل پروناؤنز وغیرہ یہ چیزیں اور استعمال نہیں کرتے تھے، اور اس میں کوئی انانیمس یا اومنیسینٹ تھرڈ پرسن نیریٹر وغیرہ نہیں ہوتا تھا. اس میں یونیورسل ٹروتھ پہ بھی نہیں ہے. جو ماڈرنسٹ ہے وہ یونیورسل ٹروتھ ان چیزوں پہ بھی بلیو نہیں کرتے. فار ایگزامپل اگر میں ایک ناول وغیرہ لکھ رہا ہوں تو اس میں کوئی فرسٹ پرسن یا سیکنڈ یا تھرڈ پرسن اومنیسین نیریٹر نہیں بن رہا، بلکہ اس میں بہت سارے نیریٹرز ملیں گے آپ لوگوں کو. مطلب پہلے جو ہے وہ تھرڈ نیریٹر ہوگا، تھرڈ پرسن، اور پھر وہ کسی سیکنڈ کو دے دے گا، فرسٹ کو دے دے گا، تو پھر کہانی کسی اور کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے. اس کے علاوہ ففتھ جو اس کا کریکٹرسٹک ہے وہ سوشل ایول ہے. یہ سوشل ایولز پہ یہ لوگ بات کرتے تھے. یہ لوگ لائٹلی ٹاپک یا جو بڑے چیزیں ہم سمجھتے ہیں ان پہ بہت کم لکھتے تھے. سوشل ویوز پہ، وار پہ، پیورٹی وغیرہ پہ یہ چینج ہو گئے تھے، اور یہ ڈسکس کرتے تھے چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کو، یا جو بہت بڑے مسئلے ہوتے ہیں لیکن رائٹرز اس کو اپنے اکاؤنٹ میں نہیں لیتے. جس طرح اگر کسی خاندان میں اکانومی کا مسئلہ ہے، فائنینشلی وہ کمزور ہے، ہارڈشپ جو ہوتی ہے زندگی کی کسی اسٹوڈنٹ کے لائف میں، کسی اور شخص کے لائف میں، یا پھر سوسائٹل جو ایلنس ہے، جو برائیاں ہے، جو ایلز ہے، اس کے بارے میں اویئرنیس کا کام کرتے تھے یہ رائٹرز. مین کی جو کیپیسٹی ہے ریالٹی میں کہ وہ کتنا ظالم ہو سکتا ہے، کتنا ظلم کرتا ہے اصل میں، یا بلڈینیس ہے اس میں. اگر آپ بیٹل فیلڈز میں دیکھیں، ہیمنگ وے کو اگر آپ لوگ دیکھیں، ہاررز آف وار ہے، جنگوں سے ڈرنا، یہ ساری چیزیں سوشل ایولز میں آتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ سارے کے سارے ماڈرن پیریڈ کے کریکٹرسٹکس ہے. امریکن ماڈرنزم میں جو فیمس آتھرز ہے، رائٹرز ہے، اور اس نے جو فیمس ورکس لکھے ہیں اس میں سب سے پہلا نام ٹی ایس ایلیٹ کا، تھامس ٹرن ایلیٹ کا آتا ہے. اس کے علاوہ ازرا پاؤن ہے، ولیم فاکنر ہے، آنیسٹ ہیمنگ وے ہے، رابرٹ فروسٹ ہے. اور رابرٹ فروسٹ کے علاوہ جنہوں نے پڑھا نہیں ہے وہ امریکن لٹریچر کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ انہوں نے پڑھا ہے. لینگسٹن ہیوز ہے جو کہ ایک بلیک رائٹر ہے، افریقن امریکن ہے. اس کے علاوہ دوسرے بھی رائٹرز ہیں جو اتنے زیادہ پڑھے نہیں جاتے، یا اس کا صرف ایک یا دو ورکس جو ہے وہ فیمس ہوں گے. ولیم کارلوس ولیم ہے، ای کمنگز ہے، فیز گیرال ہے، جان سٹین بیک ہے جو کہ ایک پرائز بھی ان کو ملا ہے، نوبل پرائز، اور جیمز تھربر وغیرہ اس میں شامل ہیں. تو امید ہے کہ امریکن ماڈرنزم کی تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ.